آج آپ کی خدمت میں کوئی ایمانی قصہ تو نہیں، لیکن ایک مسئلہ ضرور بیان کر دیتا ہوں۔ محترم سامعین، نماز کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور سنت کے مطابق جو نماز ہوتی ہے یقیناً انسان کما حق ہو، پھر اس کے جو فوائد ہوتے ہیں ان سے مستفید ہوتا ہے۔ اور جو نماز غیر مسنون طریقے کے مطابق ہو یا انسان سے سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے اور اس کی تلافی نہ ہو، تو یقیناً اس کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عین ہوتی ہے، بشری تقاضے سے ہم سے کمی ضرور ہوتی ہے۔ نماز میں بھول چوک انسان کا لازمہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مختلف متعدد اوقات میں بھولے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ان کو بھلایا ہے۔ کس قسم کی بھول ہو اور سجدہ صاحب جو شریعت میں بتایا کہ وہ کہاں ہونا چاہیے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں 99% ہم میں سے اس طریقے کو نہیں جانتے، اور یہی ہے کہ جہاں بھی بھول ہوئی ہے، کچھ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیتے ہیں اور کچھ سلام کے بعد۔ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح سنت کے فالوور بنیں، تبھی یقیناً وہ برکات و خیرات ہمیں نصیب ہوں گی جن کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو ہر معاملے میں صحیح سنت کا اتباع یہ ہم پر ضروری ہے۔ اب کبھی انسان کس لحاظ سے بھولتا ہے، کبھی کس انداز میں اس کو سہو ہوتا ہے۔ احادیث کا جائزہ لے تو میں شارٹلی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں وہ صورتیں رکھوں اور وہ ذہن میں بٹھائیں۔ بڑے بڑے معاملات ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سہو ہوا اور کیسے سجدہ سہو کیا، وہ کم و بیش 4-5 صورتیں بنتی ہیں، تو تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے۔ جب انسان کا تشہد رہ جائے، 4 رکعت ہیں، 3 رکعت ہیں، اگر تشہد بھول گیا ہے نا، اور وہ انسان بھول کر پورا کھڑا ہو گیا، دوبارہ نہ بیٹھے۔ اگر ابھی راستے سے اٹھ رہا ہے اور جو ہی یاد ہے بیٹھ گیا، پھر اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، پورا کھڑا ہو گیا، تشہد رہ گیا ہے، اس صورت میں اپنی نماز کو مکمل کرے اور سلام نہ پھیرے، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سہو کے سجدے کر لے، سہو کے سجدے کرنے کے بعد پورا سلام پھیر لے۔ یہ عبداللہ بن بحینہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں آتی ہے۔ دوسری صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی انسان متردد ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث ابو سعید خدری کی ہے۔ تردد کی صورت میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کا رجحان ہی نہیں ہوتا، بھی میں نے 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہے، تو پھر کم از کم یہ تو کنفرم ہوتا ہی ہے نا سوچو بچار کے بعد، یار 1 مسٹ پڑھی ہے، 2 تو میں نے پڑھی ہی پڑھی ہیں، تو پھر جو کم عدد ہے اس پر یقین کر کے آپ باقی نماز کی تکمیل کریں، اور جب پوری نماز ہو جائے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو قبل السلام ہوگا۔ پورا تشہد پڑھیے اور 1 دفعہ سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے 2 سہو کے سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان 2 صورتوں میں سجدہ سہو قبل السلام ہے۔ تیسری صورت یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب انسان بھول جائے، تردد ہے، لیکن وہ غور کرنے سے اس کا میلان ہو جاتا ہے، شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا میں نے 3 پڑھی ہیں۔ جو مطلوبہ نماز ہے نا، جو بھی عشاء، ظہر، عصر وغیرہ، اب صرف تردد ہو گیا، لیکن اسی تردد کے دوران آپ کا میلان ہو جاتا ہے کہ اتنی پڑھی ہے، لیکن ڈاؤٹ پھر بھی رہتا ہے، تو پھر ظن غالب اور رجحان کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی باقی نماز پوری کرنی ہے
اور نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے، پورا سلام پھیرنا ہے، پورا سلام پھیرنے کے بعد 2 سہو کے سجدے کرنے ہیں اور پھر سلام پھیر کر آپ کی نماز کا نقص ختم ہو گیا۔ یہ ہے تیسری صورت، تیسری، چوتھی اور پانچویں، یعنی آخری 3 صورتوں میں بعد السلام ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، لمبا واقعہ ہے۔ اس دوران میں ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، جرأت کی، حالانکہ قوم میں ابو بکر و عمر دیگر بھی تھے، لیکن آپ کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کو جرأت نہیں پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما سکیں اور کچھ اعتراض کر سکیں، پوچھ سکیں۔ انہوں نے جرأت کی، کہتے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذوالیدین نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، نہیں۔ فرمایا نہیں اللہ کے بل انت نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں آپ بھول گئے ہیں۔ فرمایا لم انسا ولم تقصر، نہ نماز میں کمی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ پھر آپ نے تصدیق فرمائی، اور کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے جلدی جلدی نکل گئے، زمانہ نبوت تھا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے، نماز ہی کم ہو گئی ہے، وہ پوری سمجھ کے نکل گئے، نہ صاحب نہ باقی نماز ان کی تو ہو گئی نا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی، پوری تحقیق تفتیش کی، اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر صاحب کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اب ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ اگر امام بھول گیا، بعد میں کسی نے یاد کرا دیا امام صاحب آپ بھول گئے ہیں، تو نماز کی اصلاح کے لیے آپس میں گفت و شنید تحقیق کے لیے اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایسے ہی چلتا ہے، اور پھر وہ عصر 9 نماز کو رپیٹ کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، اگرچہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے گفتگو کی، تحقیق کی، سب کچھ، چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور جو باتیں ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ تو اس گمان میں تھے کہ پوری ہو گئی ہے، تو نماز کی اصلاح کے لیے گفتگو میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی بعد میں، اور آخری صورت وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل نماز سے زائد نماز پڑھا دے۔ 2 فرض تھے، 2 کے بجائے اس نے 3 پڑھ لیے، 4 کے بجائے 5 پڑھ لیے، مغرب کے 4 پڑھنے تھے، 3 پڑھنے تھے، 3 کے بجائے مغرب کے 4 پڑھا دیے۔ جب نماز زائد پڑھ لی جائے نا، تو اس صورت میں بھی انسان کو پتہ چلے پیچھے سے لقمہ مل گیا ہے، تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے، سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سہو کے سجدے کرے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے، اور اس کی نماز کا نقص پورا ہو جائے گا۔ ایک ذہن میں بات رکھیے کہ اگر امام یا مقتدیوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری رکعت زائد جا رہی ہے، کنفرم ہو جائے، اصل فرض سے زائد ہے، تو پھر امام کھڑا بھی ہو جائے تو وہ واپس آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو واپس آ جانا چاہیے اور سجدہ صاف کر لینا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی صورت آ جائے تو ان صورتوں سے ملتی جلتی صورت کے ساتھ سجدہ صاف کر لینا چاہیے۔ تو سنت کی روشنی میں ازرو تحقیق ائمہ کے اقوال دیکھیں تو اپنے اپنے رجحان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ سلام کے بعد ہی سجدہ کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ سلام سے قبل ہی کرنا ہے، باقی حدیث منسوخ ہے، اور بھی اقوال ہیں، لیکن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 5 صورتوں کے ذہن میں رکھیں، 2 صورتیں قبل السلام سجدہ صاحب، اور 3 صورتوں میں بعد السلام۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی سجدہ صاحب نفلوں میں بھی بھولے، سنتوں میں بھی بھولے، یہی طریقہ ہے۔